السلام علیکم۔ اسکیری سٹوریز میں آپ تمام سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آفتاب انصاری۔ ہمارا چینل آپ کے لیے سچ پر مبنی واقعات اسٹوریز لاتا رہے گا۔ اگر آپ بھی ہمیں کوئی اپنی زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر نظر آنے والے ای میل پر ہم سے رابطہ قائم کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر حاصل کریں اور اپنی آواز میں یہ واقعہ ہمیں واٹس ایپ پر سینڈ کر دیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کے واقعے کو چینل سے براہ راست سنایا اور دکھایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر یہ واقعہ چینل کی طرف سے اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن آپ کو اسٹوری کا کریڈٹ ضرور دیا جائے گا۔ تو دوستوں، بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ سب کی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے، میری بھی ایک کہانی ہے مگر سب سے مختلف۔ میرا نام خالد زبیری ہے۔ میں کوئی ہیرو نہیں تھا، نہ ہی کوئی عام انسان تھا۔ میرا تعلق فقیروں سے تھا۔ اصولاً تو فقیروں کا نام سن کر جو شبیہ ذہن میں آتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ ایک درویش سے بزرگ کا خیال آتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے نام پر کچھ مانگتا ہے، انسان کو ڈھیروں دعائیں دیتا ہے۔ مگر میرا تعلق ان بذاتوں سے تھا جو اس معاشرے کے ناسور ہیں۔ جی ہاں، میں ایک پیشہ ور بھکاری تھا۔ میرے لیے معذوری کا ڈھونگ کرنا عام سی بات تھی۔ خدا نے میرے جسم میں بےحد لچک دی تھی جو میرے اس ڈھونگ میں بہت کام آتی تھی۔ ابتدا میں یہ سب مجبوری میں کیا تھا۔ جب نوکری چھوٹی تو فاقوں کے باعث نوبت بھیک مانگنے کی آ گئی، مگر بعد میں مجھے اس کا نشہ سوار ہو گیا، کیونکہ شاید یہی میری قسمت تھی۔ ایک مہینے بھیک مانگ کر مجھے اتنا پیسہ ملا کہ شاید سال بھر کام کر کے نہ کما سکتا تھا۔ بس پھر یہی کام شروع کر دیا۔ میری بیوی اور میرے بچے شروع میں تو ناراض رہے، مگر گھر آتی دولت نے ان سب کے منہ پر تالے لگا دیے۔ کچھ سالوں میں اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ میں کئی شاندار کوٹھیوں کا مالک بن بیٹھا، مگر میری ہوس تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اکثر میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں کو لوٹنے لگا۔ جو بھی ہمیں زیادہ بھیک دیتا تھا ہم اس کو نظروں میں رکھ لیتے تھے۔ اس طرح ہم نے کئی لوگوں کو لوٹا اور کئی زندگیاں برباد کیں، جس کا مجھے کوئی افسوس نہ ہوتا تھا۔ شاید میں بے ضمیر ہو گیا تھا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز تھی۔ اور پھر ایک دن ہم ایک ویران سڑک پر کھڑے نشہ کرنے میں مصروف تھے کہ ایک بوڑھا شخص آیا۔ اس کے ہاتھ میں نوٹوں سے بھرا بریف کیس تھا۔ اس نے ہمیں کھانے پینے کی بہت سی اشیاء دیں اور کچھ پیسے بھی دیے اور سیدھا چل پڑا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ کوئی امیر کبیر شخص ہے جو لوگوں میں کھانا اور پیسہ تقسیم کر رہا ہے۔ ہم نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ لاٹھی ٹیک کر چل رہا تھا۔ ہم اپنا جال بچھانے لگے۔ ہمارے ایک نوسر باز نے اسے جھوٹ موٹ کی کہانی سنا کر اسے ویرانے کی طرف لے گیا، اور جیسے ہی ہمارا نوسر باز اس شخص کو ویرانے میں لے کر پہنچا تو ہم سب نے اسے گھیر لیا، لیکن وہ حیرت انگیز طور پر مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ میرے ایک دوست بھوانی نے چاقو نکال لیا اور بولا، یہ بریف کیس مجھے دے دے بڈھے، ورنہ یہیں تیرے ٹکڑے کر دیں گے۔ ہم سب اسے ڈرانے کے لیے اول فول بکنے لگے، مگر وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ ویران کھیتوں کے درمیان صرف ہماری آوازیں گونج رہی تھیں، اور اچانک ہمارے ایک اور دوست ڈیوڈ کو غصہ آ گیا۔ اس نے لوہے کے راڈ سے اس کے سر پر وار کیا اور اس کا سر کئی فٹ اچھل کر زمین پر گر گیا۔ حالانکہ اس نے کوئی خاص کود استعمال نہیں کی تھی، بلکہ جان بوجھ کر ہلکا ہاتھ رکھا تھا کہ بوڑھا زیادہ زخمی نہ ہو، مگر اس بوڑھے کا سر تن سے جدا ہونے کے باوجود اس کا جسم ویسے ہی کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے حواس گم ہو گئے۔ ہم سب کئی قدم پیچھے ہٹ گئے، اور اسی وقت اس کے بے جان سر نے آنکھیں کھولی اور ہنسنے لگا۔ تم لوگوں کو تمہاری موت یہاں لائی ہے، بے وقوف انسانوں۔ مجھے تم جیسے بے ضمیروں کا خون بہا کر بڑی خوشی ملتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہولناک انداز میں ہنسنے لگا۔ اس کا سر غائب ہو گیا۔ اب صرف ایک سرکٹا انسان موجود تھا، اور پھر وہ لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک تلوار میں بدل گئی۔ بریف کیس بھی غائب ہو چکا تھا۔ شاید وہ سب نظروں کا دھوکہ تھا۔ ہم سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، مگر وہ سرکٹا تیز رفتاری سے ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ اور پھر ان ویران کھیتوں نے موت کا وہ منظر پیش کیا جو کوئی انسان دیکھ لے تو خوف سے مر جائے۔ اس سرکٹے نے بھاگتے بھاگتے خوفناک وار کیا اور میرے دونوں ہاتھ میرے جسم سے جدا ہو گئے۔
میں بے جان ہو کر وہیں گرا اور تڑپنے لگا۔ مجھے اپنے دوستوں کی دلخراش چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ کئی جسمانی اعضاء اڑتے ہوئے وہاں آ کر گرے، پھر اس نے میرا ایک پاؤں دھڑ سے الگ کر دیا۔ تکلیف اور خوف کی شدت کے باعث میں بے ہوش ہو گیا، اور جب آنکھ کھلی تو میں اسپتال میں تھا۔ ایک پوسٹ مین نے مجھے کھیتوں میں خون میں لت پت دیکھ کر پولیس اور ایمبولینس کو فون کر دیا تھا، جس کے باعث میری جان بچ گئی۔ مگر سب یہ جاننے کے لیے بے چین تھے کہ وہاں کیا ہوا، میرے ساتھیوں کو کس نے مارا، مگر مجھ میں جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ میں اس واقعے کو بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خوفناک منظر اتنا بھیانک تھا کہ میں اسے تصور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور شاید یہی ہم جیسوں کا انجام تھا۔ وہ سرکٹا چاہتا تو مجھے بھی قتل کر سکتا تھا، مگر شاید مجھے عبرت کی نشانی کے طور پر چھوڑ گیا تھا۔